لیکن کیا ان کا یہ بیانیہ سمجھدار طبقہ بائے کر لے گا؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں سمجھدار طبقہ کتنا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ پاکستان میں خواندگی کی شرح کتنی ہے، یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا نا کہ سمجھدار طبقہ ہے کتنا۔ ہندوستان کی ایک دفعہ پھر اپنی آخری سپیچ میں تعریف کی ہے۔ کیا بولا ہے؟ بات کی ہے عمران خان صاحب نے کہ انڈیا ایک خوددار ملک ہے۔ کشمیر والے مسئلے پہ ہمارے اختلافات ان سے بڑے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان کی تعریف کرتا ہوں، اور کسی کی جرت نہیں ہے، کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ ہندوستان کو کوئی دھمکی دے دے کہ یار یہ کرنا ہے آپ نے جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی تعریف تو بنتی ہے۔ خان صاحب بالکل صحیح کیا آپ نے کہ آخر میں جاتے جاتے آپ نے ایک دفعہ پھر اس بات کی تعریف کی ہے کہ ہندوستان جو ہے ہندوستانی ایک خوددار قوم ہے، اور ہندوستان ایک خوددار ملک ہے، کہ ہندوستان جو ہے ہندوستانی ایک خوددار قوم ہے، اور ہندوستان ایک خوددار ملک ہے۔ اور ہم نے اس خودداری سے کیا سیکھا، یہ اصل سوال ہے کہ کیا ہم نے کچھ سیکھا؟ 3.5 سال آپ کی بھی حکومت رہی، لیکن آپ نے اس خودداری سے کیا سیکھا؟ آپ نے اپنی تقاریر میں بہت سارا برا بلا آپ کہا کرتے تھے ان کے پرائم منسٹر کو، یہ ساری چیزیں بھی آن ریکارڈ موجود ہیں۔ آج اب جاتے جاتے آپ کو یاد آئے کہ نہیں یار وہ تو بڑے خوددار ہیں، اور ان کے جتنے بھی سپر پاور سے، رشیا سے ہو، امریکہ سے ہو، دنیا کے بڑے اور ممالک سے، ایون چائنا سے ہو، اس کے باوجود انہوں نے سب کو بیلنس کیا ہوا ہے، لیکن اگر نہیں کر سک رہے تو وہ ہم ہیں۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں یا غلام قوم بننا چاہتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ونہیا عن المنکر والی جو جلسہ کیا ہوا تھا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور بار بار مختلف قسم کی جو ہے نا وہ اسلامک چیزوں کا استعمال کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے۔ لگتا ایسا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب جاتے جاتے ان سارے حربوں کو، اور ہاں لیٹر والی کہانی پہ بھی بڑے پکے کھڑے رہے اور کہا کہ جی میرے خلاف یہ سازش ہوئی ہے اور میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں لیٹر دکھا نہیں سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس لیٹر کو کیوں نہیں دیکھا، یہ بھی رونا رویا ہے خان صاحب نے۔ بھائی سپریم کورٹ آف پاکستان کو پتا تھا کہ وہ لیٹر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے ایمبیسڈر اسد مجید خان امریکہ میں، انہوں نے لکھا، انہوں نے بھیجا۔ جس طرح کی ایمبیسیز ہمارے ہندوستان میں جو ہائی کمیشن ہے ان کی طرف سے بھی چیزیں آتی ہوں گی، رشیا سے بھی آتی ہوں گی، افغانستان سے بھی آتی ہوں گی، ڈفرنٹ قسم کے اوپینینز آتے ہیں۔ آپ کی ایمبیسیز وہاں پہ ہوتی ہے تو وہاں کی چیزوں کو مانیٹر کرتی ہے، اسی لیے تو وہ مطلب بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ کو ایک دفعہ پھر آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ یہ دیکھیں امریکہ کی وہ سازش میرے خلاف کامیاب ہوئی ہے۔ انفارچونیٹلی افسوس ہوا مجھے، اور ہاں ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نمسکار، جے ہند۔ ڈیلی خبر اسپیشل آپ سبھی کا سواگت کرتا ہے اپنے اس پروگرام کیا کہتا ہے پاکستان میں۔ آج کی خبر پاکستانی میڈیا میں عمران خان کے دوارا راشٹر کے نام سمبودھن میں بھارت کو کی گئی تعریف کو لے کر ہے۔ دراصل اس تاریخ کو لے کر پاکستان کے میڈیا میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہے۔ بہت سارے ایسے میڈیا گن ہیں جو اینالسٹ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جاتے جاتے آخر میں ان کی سدبدھی آئی، جو عقل یہ آ گئی کہ بھارت ایک خوددار قوم ہے، بھارت ایک خوددار ملک ہے، جو پہلے وہ کوسا کرتے تھے، مگر ان کو جاتے جاتے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ پر انہوں نے کچھ بھی ان سب سے نہیں سیکھا۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ دوسرے سپر پاورز جتنے ہیں وہ پاکستان کو جس حساب سے دیکھتے ہیں، پاکستان کو جس حساب سے اپنے آرڈرز تھوپتے ہیں، وہ بھارت کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اسی کو لے کر وہ ڈسکشنز کر رہے ہیں۔ تو زیادہ بات نہ کرتے ہوئے آئیے ہم آگے ویڈیو کے پورن حصے میں ہی دیکھتے ہیں انہوں نے اور اسی وشے پہ کیا کچھ چرچائیں کی ہیں۔ اور ایک چیز کہنا چاہوں گا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا کل کی رات پاکستانی سانسد میں ان کے خلاف 174 ووٹ پڑے، جس کے بعد سے 174-0 کے موشن سے ان کی سرکار گر گئی، کیونکہ ان کے پارٹی کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ورک آؤٹ کر لیا، وہ ووٹنگز میں حصہ نہیں لیا، جس کے بعد سے ایئرپورٹس پہ اور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف ایک یاسیکا دائر کر دی گئی ہے، جس میں وہ دیش چھوڑ کے نہ بھاگ سکے، عمران خان اور کچھ منتریوں کے خلاف۔ اور اسی حساب سے وہاں پہ ابھی استھتی ہے جو چل رہی ہے، شہباز شریف کسی بھی سمے وہ پردھان منتری پد کے شپتھ لے سکتے ہیں۔ تو حال تک کی خبر وہاں پر یہ ہے۔ تو آئیے آگے سنتے ہیں انہوں نے اس وشے پہ کیا چرچا چل رہی ہے، عمران خان کے بیان پہ کس پرکار کی گھماسان وہاں پہ چل رہی ہے۔
मगरिब को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और मगरिब के बाद मेरी प्रोफाइल पड़ी हुई है। खान साहब, आपने वहां नौकरी करनी है कि आपकी प्रोफाइल पड़ी हुई, या क्या वजह है? मगरिब इमरान खान को एक अच्छे पाकिस्तान को इमरान खान के नाम से जानती। वाह, क्या बात है। ये वही इमरान खान है जो अभी 1 माह पहले मेलसी में जलसा करते हुए यूरोपीय यूनियन को इन्होंने पता नहीं क्या कुछ बोला हुआ था, वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो कहीं गया हुआ नहीं है। अच्छा, ये बोला कि हमने अमेरिका से पैसे लिए इसलिए वो हमारी इज्जत नहीं करते। तो खान साहब, आपने सऊदी अरेबिया से पैसे लिए, आपने कहा खुददारी। आपने दुबई से पैसे लिए, आपने कहा खुददारी। आपने चीन से पैसे लिए, आपने कहा खुददारी। आप IMF के पास गए, आपने कहा खुददारी। अब मसला ये है कि इतने सारे लोगों से पैसे लेके और फिर आप कहते हैं कि नहीं जी हम बड़ी खुददार कौम है और हम अपने फैसले अपने घर के अंदर करते हैं। वो भी सबके सामने है कि कौन से फैसले हैं जो आपने अपने घर के अंदर किए हैं। अफसोस, खैर ये चीजें जो है, ये सिलसिला रुका नहीं है। लेकिन एक चीज हुई है कि इमरान खान साहब के जाने का सिर्फ मतलब जिसे कहते हैं कि कल के फैसले आने से अभी तक टोटल 24 आवर्स हुए हैं। यकीन करें एक चीज तो हुई है, डॉलर कल 190 टच किया था और आज वो 186 पे वापस आया है। और जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक स्टेटमेंट से, यानी एक फैसले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के स्टेबिलिटी नजर आना शुरू हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 700 पॉइंट्स जो है वो ऊपर की तरफ गया। ये वो चीजें जो इमरान खान साहब कहते हैं कि यार मेरे जाने से सुपर पावर्स को की जो ख्वाहिशें थी वो पूरी हो रही हैं और मैं जा रहा हूं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान मतलब इतना आगे गया है कि उन्होंने सारे सुपर पावर्स को साइड पे करके रख दिया और वो सुपर पावर्स परेशान थी कि यार हम किधर स्टैंड करेंगे, अगर इमरान खान मजीद रहा तो हम तो खत्म हो जाएंगे दुनिया से, हमें तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराएगा, सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान होता होगा। तो अफसोस के साथ कि ये सारी वो चीजें हैं जिसको इमरान खान साहब बार बार और मजहब, फॉरेन साजिश, उसके इर्द गिर्द जो है ये मतलब फिरते रहे हैं। और ये भी बात की उन्होंने कि मगरिबी मुआशरे यानी वेस्टर्न सोसाइटीज किस नेकी के साथ खड़ी होती है और इसके साथ जो है वो लोग बदी के खिलाफ खड़े होते हैं। उन्होंने इराक की एग्जाम्पल दी कि इराक जंग में जो ब्रिटिशर्स थे, यूके के लोग थे, वो उसके खिलाफ 20 लाख लोग निकले थे। तो खान साहब, आपकी नेकी, आपने तो 4 कॉल्स आप दे चुके हैं वनहय अनिल मुनकर के नाम से और पता नहीं किस किस नामों से, डी चौक में लोगों को कहा कि आप आ जाएं, कभी अफनाइन पार्क में आप बुला लेते हैं, अब संडे को आपने 4थी दफा 5वीं दफा आप लोगों को बुला रहे हैं। सर आप भी इकट्ठे कर ले, लेकिन सिर्फ लोग इकट्ठे करने से तब्दीली आएगी? तब्दीली लाने के लिए आपके पास हुकूमत थी, आपके पास, मैं नहीं कहता 5 साल पूरे नहीं थे, लेकिन आपके पास 3.5 साल थे। कोई ऐसी डायरेक्शन कि जिसके ऊपर चलना बंदा शुरू कर देता है या मुल्क उस डायरेक्शन पे चलना शुरू कर देता है। मैं नहीं कहता कि 3 सालों में सारे मसाइल हल हो जाएंगे या 5 सालों में सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन कम से कम एक डायरेक्शन की तरफ जब आप चलना शुरू कर देते हैं तो कुछ ना कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाती है। हम जिस चीज को देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो डूबी हुई है। सारे ममालिक हमारे से, छोटे हो या बड़े हो, सुपर पावर हो या ना हो, सब नाराज। फिर आ जाए इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमी का बुरा हाल है, किसी को कोई पता नहीं है, मतलब हर किसी की अपनी अपनी मनमर्जी है। पेट्रोलियम कंपनी अपनी कहानी लेके बैठी होती है, बिजली वाले अपनी कहानी लेके बैठे होते हैं। अगर मसला है तो आवाम का और अगर मसला है तो मुल्क का। आपने कहा कि जी बड़ी एम्प्लॉयमेंट आई मेरी हुकूमत में, लोगों ने जो बाहर काम करते हैं उन्होंने 29 बिलियन US डॉलर भेजे। सर वो पहले भी भेजते थे, वो आपकी वजह से नहीं भेजते। अगर मेरे फैमिली के कोई लोग बाहर अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरेबिया, यूएई कहीं पे भी होंगे तो यकीनन वो घर के खर्चे के लिए वो पैसे तो भिजवाने, उन बेचारों ने क्या करेंगे, वो उनकी मजबूरी है। वो आपके होते वो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी भेज रहे थे और आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत में भी भेज रहे थे, और यकीनन अब भी उनकी फैमिलीज यहां पर है तो उन्होंने वो पैसे भेजने थे। लेकिन खान साहब जो है वो खान साहब ये कहते हैं कि अच्छा मेरे खाते में और बुरा जो है वो किसी और के खाते में। उन्होंने एक दफा फिर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, मियां नवाज शरीफ, उनको फिर एक दफा फिर आड़े हाथों लिया। हालांकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो ये होनी चाहिए थी कि यार आज आखिरी मेरी लास्ट स्पीच है, कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, अगर मैं नहीं डिलीवर कर सका, मुझसे वो गलतियां हुई, आप उन गलतियों को दुरुस्त कर लें। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर सका, मैं नहीं डिलीवर कर सका,
آپ لوگ اگر آ رہے ہیں آپ اچھا ڈیلیور کر لیں. لیکن نہیں, خان صاحب کہتے ہیں نہ, میں نہ مانوں. اور خان صاحب کو کل تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا وہ آیا, لیکن آج جو ایک سب زبردست قسم کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ, جسٹس اطہر من اللہ صاحب, آئی سلوٹ ہم کہ یار کیا آدمی ہے, کیونکہ میں خود پی کا ایکٹ کے تحت کیس کو بھگت رہا ہوں. اس وقت میرا کیس اسلام آباد کے اسپیشل کورٹ میں چل رہا ہے, اور میرے لائر نے مجھے لاسٹ بھی جب تاریخ تھی تو اس پہ مجھے اس نے کہا کہ سر کیا کرنا ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر آپ جو ہے, بڑے بڑے لائرز کی میں بات کر رہا ہوں, ان سے میں نے جب کنسلٹ کیا, کہتے آپ سرنڈر کر لیں, آپ معافی مانگ لیں, جو آپ نے لکھا جس پہ ایکشن ہوا آپ اس پہ معافی مانگ لیں. میں کہا اگر نہیں مانگتا, اگر میں نے کہا میں معافی نہیں مانگتا تو پھر کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ پھر یہ ہوگا کہ پھر آپ کے خلاف جو ہے اس کیس میں آپ کو سزا ہو سکتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے یار, کیا ہوگا, کیا کریں گے, کتنے لوگوں کو یہ سزا دیں گے. ایک فخر یوسفزئی تو نہیں ہے پاکستان میں, اور بہت سارے جرنلسٹ ہیں. لیکن کیا ہوا کہ اطہر من اللہ صاحب نے اس کو پی کا ایکٹ کو ڈریکونین لا کہہ کے اور اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا. اور وہ والا آرٹیکل جو میرے خلاف لگا ہوا, آرٹیکل 20, کہ میں یہ کیوں بول رہا ہوں, یہ میں نے کیوں بولا ہے, وہ چیز ختم کر دی. اس کے اوپر جو سزا تھی وہ سسپینڈ کر دی مکمل طور پہ, اس آرٹیکل کو ہی اڑا کے رکھ دیا. تو اب آج شام کو میرے لائر کی مجھے کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ یہ, میں نے کہا بالکل, میں نے جب یہ فیصلہ پہلے محفوظ ہوا اور پھر اس کے بعد اس کا ڈیٹیل ججمنٹ تو خیر بعد میں آئے گا, لیکن فیصلہ سنا دیا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے. تو میں نے کہا کم از کم کل جس طریقے سے باقی ملک کو ریلیف ملا, مجھے بھی ملا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے, لیکن پی کا ایکٹ کے جانے کے بعد یقیناً میرے اوپر خود کیس میں بھگت رہا تھا, میرے اوپر خود کیس بنا ہوا تھا, FIA سائبر کرائم, اور کچھ ادارے اس میں انوالو تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یار اس نے ایسا کیوں بولا ہے. تو جو لوگ